أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 12 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ نمل کے دوسرے رکوع کی 12 آیتیں ہیں. ان آیات پر سورہ نمل کا دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے اور آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 31 مکمل تک، یوں ٹوٹل جو ہے 12 آیتیں ہیں. اچھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات و ہواؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے پرندوں پر بھی جو ہے سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی، اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایسا نظم و ضبط عطا فرمایا تھا کہ ان سب پر حکومت کے باوجود جو ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ جو ہے حاضری بھی لگایا کرتے تھے. چنانچہ جب ان آیات یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی، اس میں جو ہے اسی واقعے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے حاضری لگائی اور ہدہد کو نظر نہیں آیا وہ، اور اس کو غیر حاضر پایا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے یا تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے قتل کر دوں گا، یا یہ کہ وہ کوئی واضح عذر پیش کرے. چنانچہ وہ آیا اور اس نے جو ہے ایک قوم جو یمن میں آباد تھی، سبا، اور اس کی ملکہ اور ان کی دینی حالت اور کیفیت کو بیان کیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں. ان کی حالات کو لے کر وہ سامنے آیا، وہ تمام تر تفصیلات جو ہے اس میں بیان فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اور انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اور یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جہاں کہیں جاتا تھا تو وہ آگے چل کے جو ہے پہلے دیکھ لیتا تھا زمین کے کس حصے میں پانی ہے یا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب ذہانت اور فراست عطا فرمائی ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا علم آپ کو نہیں ہے، اور میں ملکہ سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ خاصیت نہیں ہے، کسی کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہو۔ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، نہ اور کوئی نبی عالم الغیب تھے۔ اگر سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ بھائی وہاں پر ملکہ سبا اور ان کی قوم کی کیا حالت ہے۔ اسی لیے ہدہد نے آ کے کہا کہ میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں آپ کی معلومات میں جن کا علم آپ کو نہیں ہے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہے جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملکہ سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ سبا ایک قوم کا نام تھا جو یمن کے ایک علاقے میں آباد تھی۔ اسی قوم کے نام پر اس علاقے کو بھی سبا کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہاں ایک ملکہ حکمرانی کر رہی تھی جس کا نام تاریخی روایتوں میں بلقیس بیان کیا گیا ہے، اور ہدہد نے آ کر وہ ساری تفصیلات بیان کر دی اور کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور شیطان ایسا ہی کرتا ہے، غلط اعمال کو اچھی بنا کر پیش کرتا ہے اور خواہشات کی طرف ابھارتا ہے اور بے حیائی اور برائی کی طرف آمدہ کرتا ہے، وہ بھلی باتوں کی طرف رہبری نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، یعنی ابلیس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی آپ سوچیں تو صحیح، ایک پرندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سوجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق سے روگردانی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو جانتا ہے اور اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات بنائی نا، جس مقصد کے تحت بنائی، جو ان کا مشن ہے، وہ اپنے مشن میں پورے اترتے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ اللہ کی اپنی لینگویج میں، اپنے طور طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھلایا ہے۔ باقی مسئلہ ہمارا ہی ہے، انسان اور جناتوں کا ہے، حالانکہ یہ مکلف مخلوقات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو تو اشرف بنایا ہے اور سمجھ بوجھ دی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے، اچھا دیکھیے، ایک پرندے نے جو ہے ان کی فکر بھی کی اور اس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آج بڑے بڑے ریسرچ کرنے کے دعوے کرنے والے اور بڑے اپنے ذہن پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے والے اور ڈنکا بجانے والے کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، جنہوں نے آسمانوں پر اور جو ہے لوہے پر، آئرن پر، اور اسی طریقے سے جو ہے
اور بہت سی چیزوں پر ایسی ریسرچ کی اور سب کچھ کیا، لیکن انہیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہدہد آیا اور جو ہے آ کے ساری تفصیلات عرض کی کہ ایسے ایک قوم ہے، اس کی ایک ملکہ ہے اور ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہے، عیش و عشرت کا سارا ساز و سامان ہے، اس کا ایک ایسا تخت ہے، اس تخت کی تفصیلات بتلائی، اور پھر ان کی دینی حالت کو بتلایا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، سورج کی پرستش کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور دراصل شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے اور ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ سجدہ اللہ ہی کو ہونا چاہیے، کیونکہ آسمان و زمین کی خالق، سورج اور چاند کے خالق، سیاروں کے خالق اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی ساری چیزوں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ سو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ ہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اچھا، یہ سجدے کی آیت ہے، سجدے تلاوت کی۔ جو کوئی شخص عربی زبان میں آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدے تلاوت واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ لیکن ریکارڈنگ کی شکل میں جیسے یہ ہمارا سلسلہ ہے، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پر یا اور آڈیو ریکارڈنگ سنتے ہیں سجدے تلاوت کی آیت، تو اس صورت میں سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ، آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات تو سن لی، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا ایک خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا جیسی ہدایت حضرت سلیمان علیہ السلام نے عطا کی تھی اس کو۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن کا یہ علاقہ بھی اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھا، لیکن کسی وقت اس عورت نے خفیہ طور پر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جس کی خبر آ کر ہدہد نے دی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مختصر مگر نہایت بلیغ خط میں کوئی تفصیلی بات کرنے کے بجائے ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم کو سرکشی سے باز رہنے اور تابعدار بننے کا حکم دیا۔ اچھا، اس نے پھر بعد میں خط پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں سے جو ہے رائے مشورہ کیا، اور اس کے بعد اس نے سمجھداری کا کام لیا اور سوجھ بوجھ کا کام لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اس کے ساتھ جو ہے مسلمان بھی ہو گئی، تابعدار بن گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، اس سے پہلے اس کے جو ہے عرش کو کیسے لایا گیا، اس کے تخت کو کیسے لایا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آئی تو اس وقت کیا واقعات پیش آئے، وہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔